آئیے آج کا پروگرام اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیا قومی املاک یا ملکی ورثہ کی توڑ پھوڑ کا حق کسی بھی احتجاج میں درست عمل ہے؟ آئیے جانتے تحصیل فالیہ کے جانے مانے تجزیہ کاروں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ قومی تنصیبات اور ورثہ پر حملہ یا توڑ پھوڑ کسی بھی احتجاج میں درست عمل ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی باشعور شہری اس طرح کی توڑ پھوڑ یا احتجاج کو درست نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی غلط ہے۔ کبھی بھی ملکی تنصیبات کو نقصان نہیں دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس احتجاج کے محرکات پر کہ احتجاج کسی بھی وقت آخر کیوں وقت پذیر ہوا۔ ایسا تب ہوتا ہے اور ایسا کرنے والوں کی مطلب اس میں 90% تو شر پسند ہوتے ہیں اور 10% وہ لوگ ہوتے ہیں جو حالات سے اتنے تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو، اس علاقے کو اپنا نہیں مان رہے ہوتے، اور ایک زمین، ایک جگہ جس کو ہم اپنا ملک ہی نہیں مان رہے تو اس کی کوئی چیز بھی ہماری اپنی نہیں رہتی۔ تو اس وقت میں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اور باقی 90% جو ہوتے ہیں یہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، شر پسندی کے عناصر ہوتے ہیں، پری پلانڈ ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹی ایل پی تحریک لبیک والے جو ہیں تو ان کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ گاڑیاں کچھ کھڑی ہوئی تھی، گاڑیوں کے ڈھانچے مطلب تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گاڑیوں کے ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو بھی دیکھنے میں اتفاق ہوا۔ اب سوچنے والے باشعور شہری سوچیں گے کہ آخر سڑک کے کنارے جلے ہوئے ڈھانچے یا کباڑ میں سے اٹھا کے ڈھانچے کیوں کھڑے کر دیے؟ تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو انہی ڈھانچوں کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی جاتی ہے، اور وہ ایک نیا واقعہ شو کر دیا جاتا ہے کہ یہ نئی گاڑیاں چلی ہیں۔ تو یہ سارے ڈھونگ ہیں۔ کبھی بھی ترقی پذیر ممالک میں کوئی بھی عوامی شہری وہ نکل کے توڑ پھوڑ میں انوالو نہیں ہوتے، توڑ پھوڑ یا تنصیبات کے نقصان میں۔ ایسا کون کرتے ہیں؟ ایسے شر پسند ڈاکو ان کے اپنے پالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عوام میں سے ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ عام باشعور شہری کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کے کسی بینک میں ڈکیتی یا بینک کو چلانے کے لیے نہیں جائے گا۔ بینک کو چلانے وہی جائے گا جس کا ارادہ ہوگا کہ بینک کو لوٹنا ہے، اور جب مطلب چوری کی نیت سے جائے گا تو سیم ایز، یعنی کہ جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو ایز اے قوم ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر گاڑی کو حادثہ پیش آ جائے اور سب کے سب لوگ مر جائیں تو ہم لاشیں نکالنے کے بجائے زیور نکالتے ہیں پہلے۔ تو ایسی قوم سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے موقع کو کیش نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ملکی ورثے یا ملکی تنصیبات پر حملہ آور ہونا اس ملک پر حملہ آور ہونے کے مترادف ہے۔ پر حملہ آور ہونے کے مترادف ہے۔ ایک قوم کے فرد کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے قدوں پر لیں۔ بعض اوقات بعض لوگ انجانے کے اندر ان قوتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں جو اپنے ہی ملک کی بنیاد کو اور اساس کو ہلا رہے ہوتے ہیں۔ لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ایسی سرگرمیوں کے اندر افراد ملوث ہو جاتے ہیں جس کا خمیازہ انہیں بھی اور ان کی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ خود ہی وہ تجزیہ کار بھی بن جاتے ہیں، خود ہی مدعی بھی بن جاتے ہیں اور خود بھی منصف بن جاتے ہیں۔
میرے خیال میں کسی کو بھی قانون اور آئین اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی بھی تنظیم یا تحریک سے وابستہ کیوں نہ ہو۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن وہ احتجاج پر امن ہونا چاہیے۔ وہ احتجاج کسی قانون کی پامالی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہذب معاشرے ان میں احتجاج ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ جلاؤ، گھراؤ، توڑو، مارو، اور یہ انداز ناپسندیدہ ہی نہیں، یہ ایک نہایت غلط طرز عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیموں، خواہ وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، ان کے ذمہ داران کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ کون سی چیز، کون سا طرز عمل، کون سا طریقہ کار، کون سی حکمت عملی اس احتجاج کے لیے موزوں ترین ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے پروگرام پر حملہ کر دیا، آپ کھڑے گفتگو کر رہے تھے، کارکنان جماعت نے کہا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیں۔ آپ نے کہا کہ آج میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ وہاں پر ایک ساتھی شہید بھی ہو گئے، لیکن پورا پروگرام پورے ڈسپلن کے ساتھ جاری رہا۔ اس فرد کو، اس شہید کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ یہ پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے۔ کوئی فرد، کوئی شخص ملک کی آئین سے بالا تر نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا طرز عمل جس سے ملک کے دشمن خوشیاں منائیں، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، طرز عمل کی بھی، اور خاص طور پر توڑ پھوڑ کرنے والے لوگوں سے ان کی اصلاح اگر وہ سول اداروں کے اوپر، سول ورثے پر کیا گیا تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر قومی ورثہ اور عسکری ورثہ اس پر اٹیک کیا گیا ہے اور لوٹ مار کی گئی ہے تو اس سے ناپسندیدہ ہی نہیں، یہ جگہ صحیح کا بھی ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ۔ احتجاج کرنا ہر سیاسی ورکر کا حق ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ارکان اس میں احتجاج کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اپنی مخالف نظریات کی جو ہے اس کو روکنے کے لیے اور اپنے نظریات کی ترویج کے لیے یا جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن سیاسی احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کرنا یا قومی املاک، قومی پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹیز یا قومی ورثے کے اوپر حملہ کرنا، یہ اس کی کسی بھی صورت گنجائش نہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو سختی سے ختم کرے، چونکہ یہ پاکستان کو اور زیادہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی املاک کو نقصان جب پہنچا رہے ہوں تو حکومت کو چاہیے اس کو سختی سے روکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جو ہے وہ حالیہ ٹی وی 1 کے تحصیل آفس کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کی بابت عرض کرتا چلوں کہ لیگل پرسپیکٹو کو اگر سامنے رکھیں تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا احتجاج کسی صورت بھی بلوا کی صورت اختیار نہ کرے، کسی صورت بھی جو ہے وہ بلوا، یعنی قانونی ایک ٹرم ہے، یعنی بلوا کی صورت اختیار نہ کرے، اور اگر اس صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ بھی باقاعدہ طور پر اتنے ہی مجرم ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے آغاز ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اگر بلوا کی صورت اختیار نہیں کرتا تو وہاں تک آپ کو جو ہے وہ لازمی طور پہ دھیان رکھنا چاہیے۔ سابقہ ادوار کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بڑا شاندار جو ہے وہ دھرنا رہا تھا
2 مرتبہ انہوں نے دھرنا دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی جو ورڈکٹ دی تھی کہ جی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا، تو یہ جو 2 ورڈکٹ تھی، میں اس وقت جو ہے وہ اے آر وائی کے ساتھ جو ہے نا بطور ٹیکر مین میری ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن میں باقاعدہ اپنے سینئر سے اجازت لے کر میں نے کہا کہ جی میں نے جا کے جو ہے نا اس کو وزٹ کرنا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے، تو میں نے جا کے جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ ڈیوٹی تھی، تو پہلے ان سے لاہور سے، پھر جب ہماری گاڑی جو ہے نا وہ مرکز کی طرف جو ہے نا یعنی مرکز F9 کی طرف جب گئی اور H9 کی طرف جب، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ گئے ہوئے تھے ان کیس آف ایمرجنسی، کچھ ہم نے جو ہے نا وہاں پر ڈیوٹیز پرفارم کرنی تھی، تو میں نے باقاعدہ سینئر سے اجازت لی اور میں نے کہا میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح، کہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ان کا جو اس وقت جو دھرنا ہو رہا تھا اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے امن کی جو صورتحال تھی وہ دیدنی تھی، یعنی میرے پاس جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، تو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ احتجاج جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ بلوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ احتجاج کسی بھی صورت جو ہے وہ بہنگم نہیں ہونا چاہیے، اور جو جلاؤ گراؤ کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے ذہن کے اندر جو ہے نا پبلک پراپرٹی کا شعور ہوتا، پبلک انٹرسٹ کا شعور ہوتا، پبلک رائٹس کا جو ہے وہ شعور ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے محلے کے اندر گزرنے والے روڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ آگ لگا دیں یا اس کو پراگندہ کر دیں، تو ہمیں اپنی گلی کی حد تک بھی جو ہے نا وہ ابھی اس میں ڈھیر سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا، ہم اپنی گلی کے جو ہے نا وہ اس کا لحاظ نہیں کرتے ہوتے، کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیتے ہیں، تو بطور جو ہے نا وہ مجموعی بطور اجتماعی اور اجتماعیت کی روح سے جب ہم قوم کو دیکھیں گے تو وہ جب سڑک کے اوپر آئیں گے تو صورتحال یہی ہوگی، لیکن اس میں جو ہے نا وہ ڈھیر سارے جو مسائل ہیں، یعنی دھرنا کا جو باقاعدہ یہاں پر آغاز کیا گیا تھا، اس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ قاضی حسین رحمت اللہ علیہ ان کا ہے، اور بڑے جو ہے نا وہ مہذب انداز میں، بڑے جو ہے نا وہ منظم انداز میں جو ہے نا وہ ان کے دور میں ان کی میرے پاس جو ہے نا وہ کچھ فوٹیجز بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور کچھ دیگر جو ہے نا وہ، تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ پرامن احتجاج ہوئے نہیں ہیں، ہوئے ضرور ہیں، لیکن پہلے ان کو جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، دھیان میں نہیں رکھا گیا، یا ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، تو بارے دیگر جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کی صورتحال تو نہیں ہے، تو جلاؤ گراؤ کے اعتبار سے اس میں جو ہے نا وہ ابھی ہماری جو انجمن نفاذ اردو پاکستان کی چیئرپرسن محترمہ صبغہ راؤ صاحبہ نے جیسے جو ہے نا وہ ورڈکٹ دی ہے کہ جی یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ جلاؤ گراؤ میں اگر کسی نے جو ہے نا پرانے ڈھانچے رکھ کے تو ان کو آگ لگوا دی ہے، تو وہ شر پسند عناصر جو ہے وہ ڈھونڈنا بھی جو ہے وہ ہماری ہی ڈیوٹی اور ہماری جو ہے نا ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جلاؤ گراؤ کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر مجھے جو ہے نا وہ گولڈ میڈل دینے دیجئے، مجھے 5 سٹار دینے دیجئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو، کہ احتجاج ان کے جتنے بھی ہوئے ہیں، سیاسی احتجاج کی بات کر رہا ہوں، مذہبی تو خیر ان کے ہیں ہی، ایک بہت ہی الگ وہ گلی ہے نا، وہ شہر اعتکاف ہر سال بساتے ہیں تو اس میں کمال ہی کر دیتے ہیں، وہ اس کی بات میں ابھی نہیں کر رہا، میں ان کے صرف جو ان کے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان عوامی تحریک کے فورم کے اوپر جو ان کے جو ہے نا وہ سیاسی جتنے بھی ہوتے ہیں نا، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قابل دید ہے، بلکہ قابل مثال ہے، قابل نمونہ ہے، تو ہمیں لازمی طور پر جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور فالیہ ٹی وی 1 نے جو اقدام اٹھایا ہے عوامی تربیت کا، یہ بھی ایک بہت اچھا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور عوام کو بالخصوص جو ہے وہ اور تحصیل فالیہ کی عوام کو جو ہے وہ جو ہے خصوصاً بالخصوص اس کے اوپر جو فوکس کرنا چاہیے، تاکہ آج کے بعد جو بھی احتجاج ہو، جو بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، یا جو بھی احتجاج جو ہے جو بھی پاور شو کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی تنظیم کا ہو، کسی بھی تحریک کا ہو، تو اس کے اندر جو ہے
है ना वो इस तरह का कोई भी वाकया जो है ना वो रूनुमा नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस बंदे ने जो है ना वो कहा है कि जी गमला नहीं टूटना चाहिए या पत्ता नहीं टूटना चाहिए। ये एक खूबसूरत मिसाल है, और जब चीजें ज़रबुल मसल बन जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाए, तो उन्हें अपनाने में जो है ना वो बिल्कुल भी हरज और आर महसूस नहीं होनी चाहिए। बारी दीगर जो है वो आप तमामी अहबाब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो अभी सवाल किया है, इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्की हालात हैं, इसमें इस किस्म की हंगामा आराई और तोड़ फोड़, ये यकीनन इसमें दुश्मन मुल्क के लोग शामिल हैं, और कुछ हमारे वो नौजवान जो नाबलद हैं, जो इस बात को नहीं समझते, उनके साथ वो मिलकर या किसी भी हवाले से उनको ट्रैप किया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो फौजी तनसीबात हैं और दीगर हमारी इमलाक हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया, इसको मैं कंडेम करता हूँ। ये किसी हवाले से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, और किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, जैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं, इन हालात में ये ऐसा चीज़ होना ये इंतहाई तशवीशनाक है, और मैं इसे कंडेम करता हूँ। और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जाए जो लोग इसमें मुलव्वस हैं। बेगुनाह लोगों की पकड़ धकड़ से मजीद मुआशरे में खौफ पैदा हो रहा है। उस खौफ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जाए जो इस वाक़या में मुलव्वस थे। दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ उन लोगों को ना पकड़ा जाए, बल्कि इसके पीछे उस रीज़न को तलाश किया जाए जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। तो बारे दीगर मैं ये इस होने वाले वाक़या को कंडेम करता हूँ, और उन लोगों की यकीनन हौसला शिकनी करनी चाहिए जिन्होंने ये इक़दाम किया। प्यारे नाज़रीन, देखने के लिए शुक्रिया। बराए मेहरबानी अगले प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब करें। हम अगले हफ्ते उसी वक्त आपके पास वापस आएंगे। अब आइए आपके पहले AI के मेज़बान कनात को अलविदा करते हैं।